تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر فرمایا ذوالحلیفہ، یعنی ذوالحلیفہ جو ہے وہ اہل مدینہ کا جو مدینہ سے آئیں گے حج کرنے کے لیے وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ وَلِأَہْلِ شام الجوفہ، اہل شام کا جوفہ، وَلِأَہْلِ نجد قرن المنازل، نجد کا قرن المنازل، یہ مقامات ہیں۔ وَلِأَہْلِ الْيَمَنِ یلملم، تو اہل یمن کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے، اور یہی پاکستان کا بھی میقات ہے۔ فَهُنَّ لَهُنَّ، پس وہ ان کے لیے ہیں۔ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یہ ان کے لیے ہیں جو حرم میں رہنے والے نہ ہوں لیکن حج یا عمرہ کا ارادہ انہوں نے کیا۔ یعنی آپ فرض کریں کہ ایک بندہ یہاں سے مدینہ منورہ جاتا ہے تو اس نے مدینہ میں جا کے ٹھہرنا ہے، تو وہ احرام اس کا اس سے پہلے باندھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ حرم تو نہیں جا رہا نا، وہ تو مدینہ میں جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ مکہ میں جا رہا ہے تو پھر وہ احرام باندھ کے جائے گا۔ یعنی ان میقات کے علاوہ جو لوگ حج اور عمرہ کا ارادہ کریں ان کے لیے، فمن کان دونہن فمحلہن من اہلہن من اہلہ وکذالک حتی اہل مکہ یحلون منہا، اور جو بندے جو ہیں وہ ان میقات کے علاوہ ہوں، یعنی وہاں رہنے والے ہوں، تو ان کا جو میقات ہے وہ ان کا اپنا گھر ہے، یہ میں بتاتا ہوں۔ وکذالک اسی طریقے سے حتی اہل مکہ یحلون منہا، یہاں تک کہ اہل مکہ سے احرام باندھیں گے۔ یہ جو احرام اہل مکہ نے مکہ سے باندھنا ہے یہ حج کا احرام ہے، عمرے کا نہیں۔ عمرے کا احرام انہیں باہر جا کے مسجد عائشہ، آج کل مسجد عائشہ سے باندھا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے مسجد عائشہ، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ کرنا چاہا تو وہ مکہ سے باہر گئیں، جہاں پر یہ مسجد ہے وہاں انہوں نے نوافل پڑھے اور پھر وہ وہاں سے انہوں نے احرام باندھا۔ تو اس جگہ کو آج کل وہاں مسجد ہے، مسجد عائشہ۔ اگر مکہ میں مقیم بندہ احرام باندھنا یعنی عمرہ کرنا چاہے گا تو وہ مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھے گا۔